امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 1، ابن ماجہ 2، ترمذی 3، ابو داؤد 4، بہقی سنن کبریٰ میں 5، طبرانی 6 اپنی کبیر میں، ابن حزم اپنی کتاب المحلہ میں لائے ہیں 7، ابن خزیمہ 8۔ یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے مسح کیا اپنی جرابوں پہ۔ یہ پتہ ہے کس کی دلیل بنتی ہے؟ یہ دلیل بنتی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ دلیل بنتی ہے آج کل کے بچے جو اونی اور سوتی جرابوں پہ مسح کرتے ہیں نا، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اجازت دی تھی۔ پھر اس کو مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ مودودی صاحب نے جب اس پہ لکھا تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے پھر ان کے اس مسئلے پہ تنقید کی، خاص طور پہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد عثمانی صاحب وغیرہ۔ پوری امت میں کوئی اس طرف نہیں گیا کہ جرابوں پہ مسح کر لیں، نائلون کی جرابیں پہن لی۔ امت اس طرف گئی ہے، ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو جراب ہونی چاہیے چمڑے کی، اور یا اتنی موٹی ہونی چاہیے جو برفانی علاقوں میں پہنی جاتی ہے، ہمارے یہاں گلگت وغیرہ میں، کہ اس کے اوپر اگر پانی کو بہایا جائے تو اندر نمی نہ پہنچے۔ وہ اس کو مانتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی۔ ایک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے تھے جن کے سامنے حدیث تھی۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس حدیث کی طرف نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں یا تو چمڑا ہو اور یا اتنے گف ہو وہ جراب، اتنی موٹی ہو کہ باہر پانی گرے تو اندر تک نہ پہنچے۔ یہ مسح آسان مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسے دھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھ تک جب یہ روایات پہنچی تو میں حیران ہوا اس بات پہ کہ قرآن تو کہتا ہے پاؤں کو دھو، اور یہ مسح کی روایات آ رہی ہیں، اور مسح کس پہ؟ چمڑے پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جملہ البحر الرائق پہ ہیں، انہوں نے کہا قرآن کی آیت کے بعد احادیث کا آنا 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ آدمیوں کی روایات جب مجھے ملی کہ یہ سب کے سب چمڑے پہ مسح کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کرتے تھے، تو 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان شہادتوں، ان گواہیوں، ان روایات کے بعد میں نے اجازت دی۔ میں نے کہا احادیث بھی بہت آ گئی ہیں، تو لہٰذا چمڑے کے موضوع پہ مسح کر لیا کرو۔ اتنے محتاط تھے یہ لوگ کہ انہوں نے 80 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھ کے فتویٰ دیا، ورنہ قرآن جس چیز کو کہتا ہے دھویا کرو، کون کہہ سکتا ہے کہ مسح کافی ہے؟ اسی آج کل خاص طور پہ یورپ میں، امریکہ میں کئی جگہ ہم نے دیکھا۔ لندن میں تو عجیب بات دیکھی، وضو کر رہے تھے، ایک لڑکا آیا، اس سے بھی وضو کیا، کوٹ پہنا ہوا تھا، جب بیٹھا تو حیرت ہوئی کہ ابھی کرے گا کیا۔ چہرہ دھویا، اور چہرہ دھونے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ پانی میں بھگو کے اور مسح کر لیا، سر پہ مسح کیا اور جرابوں پہ اور نماز کے لیے۔ انہوں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ بھیا ایک بات، کہنے لگے ہم بھی کوئی واقفیت نہیں تھی، ہم نے کہا بھیا یہ بات ارشاد فرمائیے کہ یہ مسح جو کیا ہے کونیوں تک ہاتھ نہیں دھوئے۔ اس نے کہا جی اس موسم میں کونیوں تک کون ہاتھ دھوئے، تو جیسے جرابوں پہ مسح ہو جاتا ہے میں نے کونیوں پہ بھی کر لیا۔ یہ ہے خود سے عقل کے زور پہ شریعت کو بدلنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک مسئلہ پیش آ گیا نا کہ پاؤں کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، دھونے کا حکم تو انہوں نے کہا قرآن نے دیا ہے، اب مسح کا حکم کہاں سے قرآن میں آیا؟ انہوں نے کہا 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات پہنچی ہیں، تب میں نے فتویٰ دیا ہے کہ مسح کرو۔